أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. میرے عزیزو، پیارو، بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 5 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، یہاں سے سورہ کہف کا 4تھا رکوع اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں کچھ ہدایتیں، کچھ نصیحتیں ہمیں کی ہے جس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور اس پر عمل کرنے سے بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہہ کر، دراصل چونکہ یہ قرآن جو ہے قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے تو آخری انسان تک اس کا پیغام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ یہ کام کل کر لوں گا، ہاں یہ کہو کہ اللہ چاہے گا تو کر لوں گا، اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، اس وقت آپ نے سوال کرنے والوں سے ایک طرح کا وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس سوال کا جواب کل دوں گا۔ اس وقت آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، اور آپ کو یہ امید تھی کہ کل تک وحی کے ذریعہ آپ کو ان واقعات سے باخبر کر دیا جائے گا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ مستقل ہدایت عطا فرمائی کہ کسی بھی مسلمان کو آئندہ کے بارے میں کوئی بات انشاءاللہ کہے بغیر نہیں کہنی چاہیے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں چونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا، اس لیے اگلے روز وحی نہیں آئی، بلکہ کئی روز کے بعد وحی آئی اور اس میں یہ ہدایت بھی دی گئی۔ اس لیے انشاءاللہ یہ جو ورڈ ہے، یہ جو جملہ ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کو ہمارے ہر کام میں جو ہے نا ہم داخل کریں تاکہ اللہ کی نصرت ہو، مدد ہو۔ تو اللہ پہلی نصیحت تو یہ فرما رہے ہیں، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کر لوں گا، ہاں یہ کہو کہ اللہ چاہے گا تو کر لوں گا، اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کر دے جو ہدایات میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ اصحاب کہف کا واقعہ سوال کرنے والوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر پوچھا تھا۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے اور بھی دلائل عطا فرمائے ہیں جو اصحاب کہف کا واقعہ سنانے سے بھی زیادہ واضح ہے، اور روزے روشن کی طرح آپ کی نبوت تو جو ہے نا ان کے سامنے کھل کر آئی تھی، اور آپ کی نبوت کے کئی سارے دلائل ان کے سامنے آ گئے تھے۔ ماننے والے کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہوتی ہے،
نہ ماننے والے کے سامنے دلائل کے آپ انبار لگا دیں، دیر کے دیر لگا دیں، لیکن جو ہے نا وہ نہیں مانتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ یعنی کہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال تک سوتے رہے، یعنی ٹوٹل 309 سال تک سوتے رہے۔ دیکھیے ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ وہ کتنی مدت سوئے رہے، لیکن اگلی ہی آیت میں یہ نصیحت بھی فرمائی کہ اب یہ بھی کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پر آپ جو ہے نا بحثوں کا دروازہ کھول دیں اور آپس میں ڈسکشن شروع کرنے لگے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں بحث کرے تو آپ کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوتے رہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں یہ بتلا دیا کہ وہ غار میں 309 سال تک سوتے رہے، لیکن آگے پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ محض قیاسات کی بنیاد پر اس بحث میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی اس مدت سے اختلاف کرے تو یہ کہہ کر بحث کا دروازہ بند کر دو کہ اللہ تعالیٰ ہی اس مدت کو خوب جانتا ہے، اس نے جو مدت بتا دی ہے وہی درست ہے، لہذا یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہے جس میں تم بحث کر کے اپنا وقت ضائع کرو۔ اگر کوئی اس میں بحث کرے تو کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوتے رہے، آسمان اور زمین کے سارے بید اسی کے علم میں ہے، وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دو، کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے، اور اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب جو ہے نا در حقیقت ان کافروں کو سنانے کے لیے ہے جو آپ سے یہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ آپ اس قرآن میں ہماری خواہش اور عقیدے کے مطابق تبدیلیاں کر لیں تو ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ پیچھے سورہ یونس میں بھی گزر چکا ہے، یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تبدیلی کرنے کا کسی کو اختیار نہیں، یہ رائٹ کسی کو ہے ہی نہیں کہ کوئی اس کلام میں جو ہے اپنی خواہشات کے مطابق چینجنگ کر دیں، اور اگر کوئی ایسا کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ میسر نہیں آ سکتی۔ ما یبدل القول لدی، اللہ نے صاف لفظ میں فرما دیا ہماری بات کو بدلا نہیں جا سکتا، ہمارے قانون میں تبدیلی کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، ہماری کتاب میں چینجنگ کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے فرمایا اس کتاب کو نازل ہم نے کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اس کے الفاظ کی، اس کے معنی کی، اس کی مفہوم کی، اس کی تفسیر کی، اس کی ساری چیزوں کی حفاظت ہم کریں گے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ اوپر سے، نہ دائیں سے، نہ نیچے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، کسی بھی طرح سے، کسی بھی طرف سے باطل نہیں آ سکتا۔ جو ہے قرآن کریم ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی ایسی کتاب ہے اور رسول اللہ کا ایسا زندہ جاوید معجزہ ہے جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رہبری اور ہدایت ہے۔ واقعی ذرا سوچیں تو صحیح تنہائی میں کہ جب ہم اپنے دوسرے بھائیوں کو دیکھتے ہیں اور دوسرے مذاہب والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا بیچارے کر رہے ہیں، کن کی چیزوں میں بلیو رکھ رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں کہ اگر ہم بھی اس پوزیشن میں ہوتے تو ہم کیا کچھ نہ کرتے، اور اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم بھی تو بھٹک گئے ہوتے،
ہم بھی تو جو ہے غلط راستوں پر چل رہے ہوتے. اللہ نے کرم فرمایا اور نظر رحمت فرمائی کہ ہمیں مومن بنایا، والدین کو مومن بنایا، نعمت ایمان، نعمت اسلام، نعمت ہدایت، نعمت قرآن جیسے عظیم نعمتوں سے سرفراز فرمایا. اب ہم ان کی قدر کرتے ہوئے ان کے تقاضوں کے مطابق، ایمان اسلام کے تقاضوں کے مطابق، قرآن کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری پوری زندگی قرآن والی بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے جہاں کہیں انسانیت پریشان حال ہے، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرماوے. اور بالخصوص کل جو ہے ایک بہت بڑے مجاہد اسلام کی پورے خاندان سمیت صرف بچہ ایک رہ گیا، ان کا شہادت ہو گئی. اللہ ان کی شہادت کو قبول فرماوے. غزہ میں مظلوم مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بچوں تک کو شہید کیا جا رہا ہے، ہسپتالوں پر، اسکولوں پر، ان کی رہائش گاہوں پر، سب جگہ حملے ہو رہے ہیں. سودان میں مظلوم مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. چائنا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، برما میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور ہمارے ملک کے حالات بھی کیا ہے ہمارے سامنے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی مظلوموں کی نصرت فرماوے، مدد فرماوے، اور ہمیں جو ہے آپس میں پیار، محبت، مودت، الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.